طلاق کا جو معاملہ ہے، طلاق ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک جتنی چیزیں اللہ نے تم پر جائز کی ہیں، جتنے چیزوں کی اللہ نے تم کو اجازت دی ہے، اس میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ ہے طلاق کا، جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے شیاطین کو روز لے کر جمع ہوتا ہے اور اپنے شیاطین سے، سبارڈینیٹ سے، چیلوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے دنیا میں کیا کیا کیا۔ چیلے کہتے ہیں ہم نے اس کی نماز چھڑا دی، اس کو شرک کروایا، فلاں کے ساتھ زنا کروا دیا، فلاں کا قتل کروایا۔ شیطان سب کی سنتا ہے اور ایک کمبخت شیطان چیلا کہتا ہے آج میں نے شیخ اس مسلمان کے گھر کو توڑا دیا۔ شیطان سردار اسے انعامات سے نوازتا ہے، انعامات دے کر کہتا ہے کہ سب سے بہترین کام تو نے کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ امت ایک جسم کے مانند ہے، اس کا ایک حصہ تکلیف میں ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا۔ ایک مسلمان کا گھر ٹوٹنا گویا امت میں دراڑ پڑنے کے برابر ہے۔ اور کس وجوہات سے گھر ٹوٹتے ہیں آج کمبخت جو شوہر ہے وہ شراب پی کے آتا ہے گھروں کو، مسلمان اور شراب پیتا۔ یہ تصور کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان شراب بھی پی سکتا؟ اپنے بیویوں کو مارتے ہیں، مارنا بیویوں کو جائز نہیں ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ مارنا تو دور کی بات ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کو وہ الفاظ سے لوگوں کے سامنے نہ پکارو جس کے پکارنے کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف محسوس ہو۔ ہمارا آخری خطبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے لوگوں یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تم سے سب سے پہلا سوال کرے گا کہ جو عورتیں تمہارے تحت دی گئی تھی تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تمام باتوں کو بتاتے ہوئے مجھ سے بہتر علماء آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں انشاءاللہ۔ طلاق کے مسئلے پہ واضح کر دوں کہ پوری قرآن مجید میں اس کتاب میں جو طلاق کا ذکر ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک ہے، اور سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک ہے۔ قرآن کی تعلیم میں قرآن نے کہیں بھی کسی بھی مسلمان مرد کو ایک بیٹھک میں 3 دفعہ طلاق کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ واضح طور پر حکم دیتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور جو مطلقہ عورتیں ہیں ان کے بارے میں تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے، مطلقہ عورتوں کو چاہیے کہ 3 ماہواری تک رکے رہیں۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کی آیت نمبر 1، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے نبی جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے 3 عدت کو گنو اور ان کو اس وقت تک اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 آیت نمبر 35، جب میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور میاں بیوی دوبارہ ملنا چاہیں تو میاں کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک فرد، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ایک فرد آپس میں ملے اور اس میں ان میاں بیوی میں صلح کرانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ صلح کے راستے نکالیں گے اگر وہ ملنا چاہتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 231، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، ان کی بیوی اپنے گھر لوٹ گئیں، عدت گزارنے کے بعد پہلے طلاق کی لوٹ گئیں 3 عدت کے بعد۔ اس کے بعد یہ صحابی نے دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ کیا، وہ واپس ان کے بھائی کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ میں تمہاری بہن سے واپس نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابیہ کے بھائی نے کہا کہ جب میں نے تجھے میری بہن سے نکاح کر کے دیا تو تو نے میری بہن کو خوش نہیں رکھا اور طلاق دے دیا، لہٰذا اب میں تجھ سے نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 231 اللہ نے نازل کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ میاں بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے نکاح پڑھا دو اور رکاوٹ مت ڈالو۔ کہاں اسلام نے اکھاڑ کر پھینکا؟ جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے، اس حکم کی تحقیق کیجئے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق آسان کرنے کے لیے حکم کبھی بھی نہیں دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3673 3673 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹھک میں 3 طلاق کا کہنا ایک ہی مانا جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک بیٹھک میں کہنا ایک ہی مانا جاتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع کے 2 سال ایک بیٹھک کے 3 طلاق کہہ دینا ایک ہی مانا جاتا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ طلاق کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے حکم نافذ کیا کہ میں ایک بیٹھک کی 3 طلاق کو 3 مانوں گا اور irrevocable طلاق کرا دوں گا، یعنی کہ وہ طلاق کرا دوں گا جس کے بعد تو دوبارہ آپ نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا سو حکم ہے۔ آج جو فقہی اصول ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے اصول شریعت کو توڑتے ہوئے نہیں ہیں، شریعت کو سمجھاتے ہوئے ہیں۔ اور ان اصولوں کو اگر دیکھیں تو آج اگر کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو یقیناً ہمارے درمیان ہمارے علماء، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وراثت میری امت کے علماء ہیں، انشاءاللہ ہمارے علماء آپس میں بیٹھ کر اس میں جو بھی ترمیمات چاہیے اس کو مکمل کر لیں گے۔ آپ غیور کو، آپ باہر والوں کو اچانک ہماری قوم سے اتنی محبت کب سے ہو گئی، یہ ذرا تعجب والا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے بارے میں اتنی فکر آپ کی کب سے شروع ہو گئی، یہ ہمارے لیے بہت تعجب کی بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہماری توجہ اس طرف دلائی جس طرف شاید ہم لوگ غافل تھے، اور آپ نے ہم کو متحد بھی کر دیا۔ انشاءاللہ اب ہمارے علماء اس میں جو ترمیمات کرنا ہے کر لیں گے۔ رہا جہاں تک آپ لوگوں کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ وغیرہ کا، تو جو 21 لا کمیشن، 21ویں لا کمیشن کے جو جج بنائے گئے ہیں، ایس بی چوہان جو چیئرمین بھی ہیں، جو فارمر سپریم کورٹ جج ہے، ان کا خود کا ایک میں پیپر کٹنگ لایا ہوں بتانے کے لیے۔ یہ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کس بلا کا نام ہے خود ہمیں آج تک نہیں معلوم ہے۔ یونیفارم سول کوڈ آج تک کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ اس کو قانون بنا دیا جائے۔ یہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو چھیڑنے کا، انتشار پیدا کرنے کا اور خواہ خواہ کے ایک فساد اس ملک میں بھڑکانے کا یہ شیوا ہے ان کا، اور یہ لے کے آئے ہیں۔ گوا میں اور کشمیر میں آج بھی یونیفارم سول کوڈ کے حساب سے کوئی چیز نہیں چل سکتی، اور یونیفارم سول کوڈ اگر آپ لائیں گے تو سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک لانے سے پہلے 80% آپ کی آبادی ہے، پہلے اس پر امپلیمنٹ کریے۔ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ برہمن کی بچی شودرا کے بچے سے کیسے شادی کرتی ہے۔ آپ کے یونیفارم سول کوڈ سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ذات نیچے ذات والے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رشتے بناتے ہیں۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہمارے علماء ہمارے بارے میں سوچیں گے اس کے بارے میں۔ صاحب آپ کے پاس ہی نہیں آ سکتا تو کیوں خواہ خواہ کہ ہم کو چھڑخانی کر کے اپنا وقت اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، خواہ خواہ کہ ایک فساد کا ماحول بنا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ ہمارے ملک کو جو ترقی دلانے کی بات کرتے، اور دوسری طرف اتنی بڑی 17 کروڑ سے زیادہ عوام کو تکلیف دے کر یہ ملک کو لنگڑا کر رہے ہیں۔ یہ دور اگر ترقی اور علم حاصل کرنے کا ہے تو اس ملک کے اندر رہنے والوں کے درمیان فساد مت کریے۔ اور طلاق کی جو شرح ہے 24 اکتوبر 2016 کا ٹائمز آف انڈیا صفحہ نمبر 5 کی رپورٹ کے مطابق 80% طلاق کی شرح ان کی عورتوں کی ہے، مسلمان عورتوں کی شرح صرف 10% ہے۔ یعنی اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی جتنی آبادی ہے اتنے طلاق کے انسیڈنٹس ہیں ان کے پاس، لگ بھگ اتنے فیصد انسیڈنٹس ہیں۔ 80% ان کی کمیونٹی ہے اور ان کے طلاق کے انسیڈنٹس بھی اتنی ہیں۔ اعتماد کی رپورٹ کے حساب سے، اعتماد اخبار 20 اکتوبر کا ہے یہ، اس کے حساب سے ان کے یہاں جو طلاق کی شرح ہے لگ بھگ 3.5 کروڑ عورتوں کا طلاق ہوتا ہے ہر سال ان کے پاس، جبکہ مسلمان 17 کروڑ کی عوام میں صرف 3,50,000 کا طلاق ہوا۔ ہمارے یہاں مطلقہ عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہے، آپ کو قانون بنا کے لانا پڑا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، جس نے مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کیا اور اس کا گھر بسایا، اللہ قیامت کے دن اس کو 1 سال متواتر روزے رکھنے کا اجر عطا کریں گے۔ تم کو ضرورت ہے ایسے پورے قانون لانے کی، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے تم سے بہترین قانون ہے۔ تم جس یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہے ہیں 1400 سال سے ہمارے پاس موجود ہے، صرف تم کو اس کے ساتھ یونیفارم ہونے کا ہے۔
हमको जरूरत नहीं है कोई कोड की, हमारे यहाँ मौजूद है। दुनिया में सबसे कम एड्स की बीमारी में सबसे कम अगर कोई कौम है तो वो हम मुसलमान हैं, क्योंकि हमारी किताब हमको जिना से दूर करी। सबसे साफ सुथरे रहने की वजह से कम आज़ा की बीमारियों में कोई कौम है तो मुसलमान कौम है। 5 वक्त वजू बनाती, गुस्ल लेती। ये हमारी बदबख्ती है कि हम अल्लाह की किताब से दूर हो गए, जबकि अल्लाह ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब लोग इस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में बंटवारे में मत पड़ो। ये हमारे बंटवारे का नतीजा है कि ये लोग इसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 73, आयत नंबर 73 में अल्लाह कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं तुम्हारे खिलाफ। जब तक तुम मुत्तहिद नहीं होगे इस जमीन पर बहुत बड़ा फसाद होगा। ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह कहते हैं वो तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं, तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे तो इस जमीन पे बहुत बड़ा फसाद होगा। ये फसाद के असबाब हम उम्मतियों का इख्तिलाफ है, और उम्मतियों में इख्तिलाफ जब तक उलेमा के बीच में है तो बाअदब और बाअखलाक है। जब कौम के बीच में इख्तिलाफ की बातें छिड़ जाती हैं तो जहालत, फसाद और आपस में तफर्रुकों में बंटने वाली चीजें पैदा हो जाती हैं। तफर्रुके की चीजें छोड़ो मेरे भाई, मिलने की चीजें, कोई जमात बता लो जिसने कहा कि 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन उस पर कभी भी कोई गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि सब नमाज की चोरी करते हैं। कोई जमात बता लो जिसने कहा कि सूद तुम ले सकते हो, सूद खाओ पियो आराम से रहो, लेकिन उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि सब सूद लेते हैं, हर जमात वाले सूद लेते हैं, तो उस पर कभी इख्तिलाफ ही नहीं होता। तो जहां पर इस्लाम को तोड़कर कोई अमल करने की बात है उसमें उम्मत पूरी मुत्तहिद होकर काम करती। जहां शरीयत के लिए जुड़ने की बात है वहां पे बहस लेके बैठते। इसके बाहर निकलिए मेरे भाई, वरना हम